السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس مبارک مہینے سے استفادہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی، ان عبادتوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ وہ عبادتیں جو نوافل کے درجے میں ہیں، اسے بھی پورا کر کے اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کا ذخیرہ بڑھا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اتنے مبارک مہینے کے حاصل ہو جانے کے باوجود نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر پا رہے ہیں، نہ ہی اپنے گناہوں کی مغفرت کروا رہے ہیں، نہ ہی اعمال نامے میں نیکیوں کی زیادتی کی کوشش کر پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی تمام برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ گزشتہ 2-3 جمعے سے رمضان المبارک کی فضیلت، اس مہینے میں کیا کام کیا جائے، کیسے عبادتیں کی جائیں، ان عبادتوں کا کیا ثواب ہوگا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں عطا کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادتوں کے کرنے کا اہتمام رمضان المبارک سے پہلے کیسے شروع کر دیا تھا، ان تمام چیزوں پر مختصر طور پر گفتگو ہوئی تھی۔ یہ جمعہ رمضان المبارک کا اس مہینے کا دوسرا جمعہ ہے۔ امت مسلمہ کے اندر جو مالدار اشخاص ہیں، لوگ ہیں، اکثر لوگوں کا زکوٰۃ کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک الگ فریضہ ہے اور روزہ اسلام کا الگ فریضہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے۔
اگر وہ عبادت اسی وقت میں کی جائے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ حج اگر رمضان المبارک میں کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا، اس کے ثواب کے عطا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا میں خود اس کا بدلہ دوں گا یا اس کا بدلہ ہو جاؤں گا، لہٰذا اب حج اسی مہینے میں کیا جائے تاکہ فضیلتیں زیادہ ملیں۔ تو کیا کوئی عقل مند آدمی یہ سوچ سکتا ہے جس طریقے سے حج کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت متعین کر دیا، آپ اسی وقت میں حج کی عبادت کو انجام دیتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں جتنا ثواب دیں گے حج دوسرے دنوں میں کیا جائے نہ ہی ادا ہوگا اور نہ ہی وہ ثواب ملے گا۔ تو پھر اکثر لوگوں کا یہ نظریہ تبدیل کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک فریضہ جس طریقے سے حج کا ہے اسلام کا، اسی طریقے سے ایک فریضہ زکوٰۃ ہے جس کے لیے شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، وہ شرط جس دن پوری ہو جائے وہی دن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سب سے محترم دن ہوگا، سب سے قابل دن ہوگا اور سب سے زیادہ ثواب کا دن ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کیوں نکالی جاتی ہے، کیسے نکالی جاتی ہے، کون نکالے، کس کو دے، کس کو نہ دے۔ تو امت کا جو طبقہ ہے، ہم جو ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک مالدار لوگوں کی جماعت ہے یا طبقہ ہے، ایک غریب لوگوں کی، ایک متوسط درجے کے لوگوں کی جماعت ہے۔ ان میں سے ایک جماعت زکوٰۃ کو دے گی، دوسری جماعت زکوٰۃ کو لے گی، تیسری وہ جماعت ہے نہ زکوٰۃ دے گی نہ زکوٰۃ لے گی۔ اور جو متوسط درجے کے لوگ ہیں، امت مسلمہ کا بڑا طبقہ متوسط درجے کا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر ہم نے 2 جماعتیں بنا لی ہیں، ایک زکوٰۃ دے گی، دوسری زکوٰۃ لے گی۔ یہ تیسرے طبقے کو ہم نے غائب کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کہ ہم نے زکوٰۃ نکالا، زکوٰۃ دے دیا، کس کو دے دیا؟ ہم نے آنکھ بند کر کے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا کہ کون زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہ شخص دے گا جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا مال تجارت ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر سونا صرف ہے تو 7.5 تولے تک لے جائیں، اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ تک لے کر جائیں، اگر تھوڑا ہے تو تمام چیزوں کو جوڑ کر دیکھا جائے گا 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی کے بقدر کسی شخص کے پاس مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور آج کی قیمت 1 کلو چاندی کی قیمت 1,10,000 روپے ہے، یعنی 612 گرام کی چاندی کی قیمت آپ اندازہ لگائیں 65-66 روپے کے بقدر پیسہ جائے گا، جس میں چاندی بھی جوڑی جائے گی، سونا بھی جوڑا جائے گا، مال تجارت بھی جوڑا جائے گا۔ اگر اتنی رقم کسی کے پاس ضرورت سے زائد سال بھر پڑی رہ گئی تو یہ شخص زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے گا نہیں۔ اب جس کے پاس اتنا بھی نہ ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس چاندی سونا نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس جتنا بھی مالیت کی چیزیں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ ضرورت سے زائد اگر سامان اس کے پاس موجود ہے اور اس کی قیمت لگا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کا پیسہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں لے گا۔ زکوٰۃ دے گا بھی نہیں، زکوٰۃ لے گا بھی نہیں۔ مثلا اس کے پاس 40,000 روپے کی چاندی تھی، سونا تھا، تجارت کا سامان تھا یا مالیت تھی، نقدی تھی،
اور ضرورت سے زائد سامان 25,000 26,000 روپے کا تھا، یعنی ٹی وی تھی، لیپ ٹاپ تھا ضرورت سے زائد، کپڑے تھے ضرورت سے زائد، برتن تھے ضرورت سے زائد، جس کو استعمال نہیں کر رہا تھا اس کی قیمت دیکھ کر دیکھا جائے گا 65-66,000 روپے کے بقدر اگر یہ شخص پہنچ جا رہا ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اگر آپ اسے زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ لے گا کون؟ جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی ملا کر اتنی رقم کے بقدر پیسہ اس کے پاس نہیں پہنچ رہا ہے، یا مالیت یا زیورات نہیں پہنچ رہے ہیں، اب وہ زکوٰۃ لے گا۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ اللہ کا فرض کیا ہوا قانون ہے۔ پہلا ایک مصرف اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ مسکین زکوٰۃ کو لے گا۔ مالدار کے مقابل میں جو شخص ہوتا ہے اسے مسکین کہا جاتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہو، یعنی وہ کھا پی سکتا ہو، بہت زیادہ نہ ہو لیکن ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اول درجہ دیا۔ اس کے بعد کہا فقیر زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے مستحقین کی لسٹ بتا رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں نہیں دیا کہ آپ متعین کر دیں کہ جس کو زکوٰۃ دینا ہے ہم اس کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے خود ایک فریضہ عائد کیا ہے، اور بہت ہی صاف طریقے سے کہ زکوٰۃ کی وصولی کرنے والا زکوٰۃ لے گا۔ وہ لوگ جو ابھی اسلام کے اندر آئے ہیں، تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو رکھنے کے لیے زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو جہاد کے اندر شریک ہیں انہیں زکوٰۃ دیا جائے گا، قیدی ہیں انہیں زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں یا اسی طریقے سے کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہو اسے زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مصرف جو ہم نے متعین کر لیا اپنی مرضی کے مطابق، وہ زکوٰۃ کے اصل مصارف نہیں ہیں۔ آج ہر سال یہ بات آتی ہے، دانشور لوگ جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، ہوں گے بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، خرچ کیا جاتا ہے، لیکن جیسا خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنا چاہیے، ہم خرچ نہ کرنے کی وجہ سے وہیں پر وہیں ہیں۔ ایک معاشرتی بات پہلے عرض کروں کہ ہم زکوٰۃ نکالنے کے بعد زکوٰۃ دینے کے لیے کیا طریقہ اپناتے ہیں۔ پہلی بات جو عام فطری بات ہے، آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں جیسا ہوں کوئی نہ ہو، یہ فطری بات ہے کہ اس کا اپنی کوئی غلطی آدمی کے لیے یہ سوچ ہے کہ میں جہاں ہوں کوئی نہ پہنچنے پائے۔ یہ آدمی سوچتا میں ترقی کرتا رہوں کوئی مجھ تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ انسان کی فطری بات ہے، اس کی اپنی سوچ، اس سوچ کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اس سوچ سے نیچے نہیں آ پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ اس واسطے فرض کیا تاکہ ایک احساس پیدا ہو، آدمی کو لگے کہ میں جس معاشرے میں ہوں اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ یہ غریب، یہ مسکین، یہ مسافر، یہ مقروض، یہ میرے اپنے بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ کا تصور اسلام نے دیا۔ اسلام نے تصور دیا ہے کہ جتنے بھی چیزوں میں بٹا ہوا معاشرہ ہے، وہ بٹی ہوئی چیزیں صرف تعارف کے لیے ہیں کہ فلاں مالدار ہیں، فلاں غریب ہیں، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں برادری کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، شہر کا ہے، گاؤں کا ہے، فلاں جگہ کا ہے۔ یہ بٹی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ تعارف کے لیے ہیں۔ کیا چیزیں ایک دوسرے کو ملانے والی ہیں یا اوپر لے جانے والی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس بندے کے اندر آ جائے تمام بندے اس کو اپنے سے اوپر نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر عبادت کے مقصد کے تحت حاصل ہونے والا جو سبق ہے وہ سبق ہے تقویٰ، وہ بندے کے اندر آئے تاکہ مالدار ہوتے ہوئے،
साहब सरवत होते हुए, साहब हैसियत होते हुए अपने से कम दर्जे के लोगों को मकाम में अपने से ऊंचा समझने लगे। ये वो सिफत है जो सिफत रमजान का भी मकसद, ज़कात का भी मकसद, नमाज का भी मकसद, रोजे का भी मकसद, हज का भी मकसद, तमाम इबादतों को यही मकसद है कि बंदे की वो तरबियत हो कि बंदा अपने से ऊंचा तमाम लोगों को समझने लगे। अब तरबियत न होने की बुनियाद पर, इल्म न होने की बुनियाद पर हमने अपने आप को ऊंचा रखा। अब हम ज़कात निकालते हैं तो उसी फितरी तकाजे के तहत हम ज़कात को तकसीम कर देते हैं। 1 लाख हमने निकाला ज़कात, हम देखते हैं रिश्तेदारों में ज़कात का मुस्तहिक हो, मेरा अपना भाई है, हम उसे 4,000-5,000 रुपये दे देते हैं। उसके बुलाकर हर साल जिस दिन हमने ज़कात निकाला उस दिन दे देंगे, और ज़कात देने के बाद इहसानन, इस्तेहज़ाअन इस तरीके से देते हैं कि उसे लगे कि मैंने एक एहसान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये एहसान नहीं है, ये उसका हक है। तुमने हक अदा करके कोई एहसान का काम नहीं किया, तुम्हें उसका शुक्र अदा करना चाहिए था कि अपने हक की वसूली के लिए तुम्हारे दरवाजे पर उसने कदम रखा, वरना फरीजा ये था कि तुम अपने घुटनों के बल उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक देते, उसे खुशामद करते कि तुम्हारा माल हक की शक्ल में मेरे पास मौजूद था, तुम लो। वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खतरनाक खुशखबरी सुनाई है, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व दुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फदूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। हम उसको बताते कि मेरे भाई ज़कात जो मैंने निकाली थी, जो रकम निकाली थी, ये तुम्हारा हक था, तुम लो। अगर तुमने न लिया तो कल क़यामत के दिन ये माल आगे जहन्नम में तपाया जाएगा, जहन्नम की ईंधन बनाई जाएगी, गर्म किया जाएगा, फिर मेरी पेशानी को दागा जाएगा, जलाया जाएगा, मेरे पहलुओं को जलाया जाएगा, मेरे पीठ को जलाया जाएगा, और क़यामत के हश्र के मैदान में अलल ऐलान ये कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, जो माल, जो खजाना तुमने अपने आप जमा कर करके रखा था, ये उसका मजा चखो। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये मजा किसका है? जिसको तुमने जमा करके रख लिया। हम अंदाजा नहीं लगाते कि किसी का हक खा लेने की बुनियाद पर, न देने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला कितना नाराज होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, खुशखबरी सुनाओ उन्हें दर्दनाक अजाब की जो ज़कात की रकम निकाल कर मुस्तहिक तक नहीं पहुंचाती। खुशखबरी तो अच्छी खबर की हुआ करती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेहज़ा किया। जैसे कोई शख्स जब कोई काम करे और उसमें अपनी सलाहियत से ज्यादा अपनी ताकत दिखाना चाहे और फेल हो जाए तो हम इस्तेहज़ान कहते हैं, और कर लो, और करो, और वाहवाही दो, शाबाश, वो गिर गया, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, हमने शाबाशी दी। वो शाबाशी इस्तेहज़ान थी, मजाकत थी कि तुम ऐसा कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने किया तो लो शाबाशी, खुशखबरी हो तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जिसने ज़कात की रकम को जमा करके रखा, उसका हक नहीं अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेहज़ा किया, क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये तसव्वुर देना चाह रहे हैं, ये माल, ये मेरा फजल है, तुम्हारी अपनी कमाई नहीं है। तुम्हारे जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हमें देखते हैं कि एक बाप से पैदा होने वाली कई औलाद है, कई भाई मौजूद हैं, सलाहियत बाप के नस्ब से आ रही है। बाप ये चाह रहा है कि हर बेटा एक ऊंचे मकाम तक पहुंच जाए, लेकिन उतनी मेहनत के बावजूद एक भाई कहीं पहुंच गया, एक भाई कहीं पहुंच गया, एक भाई मालदार हो गया, साहब सरबत, साहब हैसियत हो गया, एक भाई थोड़ा सा नीचे चला गया। तो क्या बाप ने अपनी तरबियत में कमी कर दी थी? क्या उसके नुत्फे से पैदा होने वाली ये औलादें अलग अलग सलाहियत की मालिक इस वास्ते हुई हैं कि वो बाप ऐसा ही चाह रहा था? ये अल्लाह की तक़सीम है,
یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے جسے چاہا تھوڑا سا اونچا مقام دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا فضل ہے کہ میں نے تمہیں اتنا دے دیا ہے. تو فضل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ ہمدردی پیدا ہو جو میں چاہ رہا ہوں. جیسے میں نے ہمدردن تمہیں دیا ہے، احسانن تمہیں دیا ہے، تمہارے اوپر کرم کر کے دیا ہے، تو وہ کرم کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا اپنا بھائی اگر اس حیثیت سے نیچے چلا گیا تو جیسے میں نے تمہارے اوپر رحم کیا تم اپنے بھائی کے اوپر رحم کرو. کیا میں نے احسان جتلایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال پیدا کرتا. کیا مال دینے کے بعد میں نے احسان جتلایا؟ اگر میں نے احسان نہیں جتلایا، اگر میں نے تمہیں رسوا اور ذلیل نہیں کیا مال دینے کے بعد، تم کون ہوتے ہو زکوٰۃ کی رقم کی نکالنے کے بعد، ادائیگی کے بعد تم احساناً کسی کو دیکھتے ہو، وہ جزاک اللہ خیرہ کہے گا تو تم خوش ہوگے؟ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم لینے کے بعد مالداروں کو جزاک اللہ خیرہ بھی نہ کہا جائے. اس بات کا بدلہ لینا آپ کو، وہ مستحق تھا، اس کا حق تھا، اپنے حق کو اصول رہا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا معاشرہ سب سے زیادہ لعنت و ملامت ہم کرتے ہیں زکوٰۃ کے لینے والے کے اوپر. آپ دیکھیں قرآن مستحقین زکوٰۃ کی جو لسٹ بنا رہا ہے اس میں تیسرے نمبر پر دے رہا ہے کہ جو زکوٰۃ کو وصول کرے گا اس کی تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جائے گی، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی پر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا یہ چیز تمہیں دی جا رہی ہے. کہا نہیں چاہیے، کہا نہیں لو، دیا گیا. وہ تقسیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ نہ کرتے تو ہم جیسے اعلیٰ دماغ کے رکھنے والے کہتے یہ حدیث ضعیف ہوگی، یہ حدیث من گھڑت ہوگی، یہ حدیث کسی اور راوی سے آ رہی ہوگی، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں نہیں ہوگی، اس واسطے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا فریضہ ہے، میں نے متعین کیا، میں نے تقسیم کیا ہے، یہ ایسا ہی رہے گا. مسافر کے لیے جو زکوٰۃ کی رقم لینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا، علماء نے مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ چاہے وہ کروڑ پتی آدمی ہو اپنے مقام پر رہنے والا، اگر اس نے سفر کیا کہیں مسافر کی حیثیت سے آیا، وہ کنگال ہو گیا، لٹ گیا، اب اس علاقے کا فریضہ ہے، اس علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسافر کو زکوٰۃ کی رقم دیں تاکہ وہ اپنے مقام تک پہنچے. وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. ایک بہت ساری باتیں ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، ختم بھی ہو چکا ہے، 1-2 منٹ میں بات کو ختم کروں گا. ایک غلط فہمی ہے، یاد رکھیں زکوٰۃ نکالی جائے گی، دیا کس کو جائے گا، کون نہیں لے سکتا، یہ تینوں چیزیں ہو گئی. جس کے پاس 65,000 روپے بھی نہ ہو یا اتنے کی مالیت کا سونا چاندی نہ ہو اسے زکوٰۃ دیں گے. یہ تحقیق کرنا کس کا فریضہ ہے؟ مالدار کا اپنا فریضہ ہے. یہ نہیں کہ ہم مسجد سے نکلے، ایک غریب آدمی دکھا، ہم نے زکوٰۃ کی رقم دے دی. حیدرآباد کی تاریخ بتاتا ہوں آپ کو. آپ آخری عشرے میں کسی علاقے سے لے کر مہدی پٹنم تک چلے جائیں، فٹ پاتھ پر تھوڑی تھوڑی دور پر لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ زکوٰۃ کی رقم بند مٹھی دے کر چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ زکوٰۃ لینے والا ہے؟ آپ کو پتہ ہے صدقہ فطر کی وصولی یا اس کا مستحق وہ ہے؟ کتنے غیر مسلم آپ کے علاقے میں داڑھی کرتا پجامہ پہن کر چندہ کرنے والے ہیں، وصول کرنے والے ہیں، آپ اسے دے دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. زکوٰۃ کا نکالنا ایک الگ فریضہ ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اسی مال کا دوسرا فریضہ ہے. اگر دونوں کے کسی ایک میں کمی ہو گئی تو آپ لاکھ کروڑ روپے زکوٰۃ نکالتے چلے جائیں، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ نے زکوٰۃ کی مال سے آپ نے زکوٰۃ کی رقم الگ کی، آپ نے ایک فریضہ ادا کیا، دوسرا فریضہ آپ کے ذمے ابھی بھی عائد ہے. آپ کے لیے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، سالوں سال چلا جائے وقت، مہلت ہے آپ کو. آپ مستحق کو تلاش کریں، پھر اس کو مال کا مالک بنائیں، اس کو دیں مال، یہ تمہارا ہے، تمہارا حق ہے، جو چاہو تم کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ احسان جتلا کر یا اسے تکلیف دے کر اپنے مال کو ضائع نہ کریں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے تکلیف دے کر یا احسان جتلا کر ان صدقات کے حاصل ہونے والے جو ثواب کو ہیں اس کو ضائع نہ کریں. یعنی ثواب کب ملے گا؟ جب اس کا احسان ہم مانیں گے. تو مستحق کو تلاشنا، زکوٰۃ کی رقم اسے دینا، اس کو مالک بنانا، تب زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ کون تلاشے گا بھائی؟ مصروف ترین آدمی. شریعت نے ایک طریقہ دیا ہے، ہم کسی کو اپنا وکیل بنا دیں. ہم نے زکوٰۃ کی رقم نکالی، کسی کو وکیل بنا دیں کہ آپ میرے وکیل ہیں. جیسے کیس لڑنے کے لیے وکیل بنایا جاتا ہے کہ میری بات تم کہو گے، گویا میں کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالیں. آپ مصروف ترین آدمی ہیں، آپ کے کاروبار، آپ کا بزنس جو کچھ ہوگا، شریعت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کس کا حق ہے اس تک پہنچانا آپ کا فریضہ ہے. آپ وکیل بنائیں، کسی اچھے آدمی کو، کسی دیندار آدمی کو رقم متعین کریں کہ میں اتنا تنخواہ تمہیں دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، تم مستحق کو تلاش کر میرا یہ کام کر دو. زکوٰۃ کی رقم مستحق تک پہنچا دینا یہ تمہارا فریضہ ہے. اب زکوٰۃ اس بندے کی ادا ہو گئی. کئی ایسے شہر ہیں، خاص کر کے بنگلور شہر میں یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ وکالت کی جاتی ہے، وکیل بنا دیا جاتا ہے، پھر زکوٰۃ کی رقم وہ سالوں سال جتنے دن لگ جائے وہ مستحق کو تلاش کر زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں. ہم تو پیسہ رکھ لیے، ہاں بھائی مجھے چندہ چاہیے، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں. اور کیا کہتے بھائی اس نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، اس کی سمجھ میں آ گئی. اتنا آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا. بھائی فقیر کو دے دو. آج بھی وہی جملہ استعمال کیا جا رہا ہے جو 1500 سال پہلے استعمال کیا جاتا تھا. مسکین کو دے دو، فقیر کو دے دو، وہی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا. جملہ بدلا نہیں، اردو میں بھی وہ استعمال ہو رہا ہے. اللہ کی اتنی صاف ستھری بات، سہل بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اس کی بات سمجھ میں آ گئی. ہم نے اللہ کا دیا ہوا فریضہ یوں آسانی کے ساتھ ضائع کر دیا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جا کر کہیں گے ہم نے زکوٰۃ کی رقم ادا کر دی تھی، پر مستحق تک پہنچا دیا تھا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی عزت کی بنیاد پر، تاکہ وہ ذلیل نہ ہونے پائیں، اپنے گھروں سے نہیں نکلتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان کا چہرہ دیکھو، ان کے دسترخوان پر بیٹھو. رشتہ داروں کے تعلق سے شریعت نے بتایا کہ کبھی کبھی اچانک اپنے رشتہ داروں کے دسترخوان پر چلے جائیں. یہ دیکھیں کھانے کے لیے کن اشیاء کا استعمال کیا جا رہا ہے. وہی چھوٹی موٹی تھوڑی سی دال، وہی مسور والی دال، وہی چاول، کوئی مرکب غذا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ میرے دسترخوان پر تو مرغ مسلم رہا کرتا ہے، میرے اس بھائی کے دسترخوان پر صرف دال ہوا کرتی ہے، صرف ترکاریاں ہوا کرتی ہے، چند چیزیں ہوا کرتی ہیں. آپ کا ضمیر خود کہے گا اگر اس کے پاس زائد ہوتا تو یہ بھی وہی ساری چیزیں کھاتا جو میں کھاتا ہوں. اگر وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے، آپ کے جانے کے بعد پریشان ہو جائے کہ کیا ضیافت کروں گا، آپ خود اندازہ لگا لیں اس کی جیب پیسوں سے خالی ہے، آپ اس کی امداد کریں. کیا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و فراست نہیں دیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں لفافہ دیکھ کے ہم خط کا مضمون سمجھ جاتے ہیں، تو کسی بندے کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندرونی کیفیت کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیونکہ یہاں سمجھنے میں مال لگے گا، اور خط کے مضمون کو سمجھنے کے لیے کوئی مال لگنے والا نہیں ہے. چترائی لگے گی، دماغ بہت تیز ہے میرا، میں سمجھ گیا بھائی وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر اس واسطے نہیں سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر سمجھ گیا تو جیب سے کچھ مال نکال کر اسے دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں دلوں کی کیفیت جانتا ہوں، میں تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں، کن نیتوں کی بنیاد پر تم فیصلہ کرنے والے ہو. وہ نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کارگر ہوں گی. اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ زکوٰۃ ادا کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے. نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم کا فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ساتھ عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا